امام علیہ السلام ہے اور ان کا غلام ہے. جب وہ پہنچے ایک آبادی کے پاس تو ایک مرتبہ غلام سے کہا اے غلام یہ آبادی کن کی ہے؟ کہا کہ آقا جلدی سے ادھر سے گزر چلتے ہیں، یہ آپ کے اور اہل بیت کے دشمنوں کی بستی ہے. تو ایک مرتبہ آقا نے یہی فرمایا کہ بس یہیں اتر جاؤ. وہاں رکے اور رکنے کے بعد مولا نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا کہ پاک پروردگار عالم ان کو آباد رکھنا، ان کو یہاں وافر نعمت عطا کرنا، اتنی نعمت دینا کہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. پاک پروردگار ان کے گھروں کو یہاں آباد کرنا، ان میں خوشحالی یہیں پر دینا. اب وہ غلام ہے، حیران ہوتا ہے کہ مولا کی زبان میں اپنے دشمن کے لیے عجیب دعا نکل رہی ہے کہ ان کو آباد رکھنا. یہیں پر ان کی وافر نعمت، ایک امام کا جملہ ہے کہ انہیں وافر نعمت یعنی نعمتوں کے خزانے سے انہیں نوازنا. اب وہ پریشان ہوتا ہے مگر لب پہ سکوت کی مہر ہے. آگے بڑھے، منزل گزرتی گئی. اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا. کہا کہ یہ کس کی آبادی ہے؟ بڑا خوش ہو کر آیا. کہا کہ آقا یہ آپ کے ماننے والوں کی بستی ہے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ مولا خوش ہوں گے اور خوش ہونے کے بعد عجیب دعائیں دیں گے. کہا کہ آقا یہ آپ کے ماننے والوں کی بستی ہے، چلیے اس بستی کے قریب ٹھہر جا. رک گئے اور رکنے کے بعد وقت کے امام نے نماز ادا کی. اس کے بعد اپنے معصوم ہاتھوں کو بلند کیا، شفیق لبوں سے کہا پاک پروردگار ان میں افتراق پیدا کر دے، ان میں تتر بتر کر دے، انہیں گھر سے باہر نکال دے. اے پاک پروردگار ان کے اس علاقے میں وافر نعمت کو روک لے. اب اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا. اب نہیں رکا گیا. نماز ختم ہی ہوئی تھی، دعا ختم ہی ہوئی تھی. دست ادب کو جوڑا. کہا کہ اے میرے امام یہ بتائیے یہ آپ نے کون سی دعا کر دی؟ یہ کیوں دعا کر دی؟ میرے سمجھ سے باہر ہے. میرے امام نے مسکرا کر کہا اگر تو سمجھ جاتا تو ہی نہ امام ہو جاتا. اگر تو سمجھ جاتا تو تو ہی امام ہو جاتا. کہا کہ آقا اب آپ سمجھائیے ورنہ میں سکون سے رہ نہیں پاؤں گا. جب دشمنوں کی بستی آئی، وافر نعمت کا تذکرہ، ان میں آبادی کا تذکرہ، پھلنے پھولنے کا ذکر ہے، لیکن جب آپ کے ماننے والے ہیں میں سوچ رہا تھا اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان میں افتراق پیدا کر دے، خدا ان کو تتر بتر کر دے. کہا کہ سن ہمارے اہل بیت تتر بتر ہو کر جس جس جگہ پہنچیں گے ذکر اہل بیت کا بڑھاوا ہوگا. یہ جتنا دنیا میں پھیلیں گے، یہ جتنا دنیا میں جائیں گے ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے. ہم نہیں چاہتے ذکر اہل بیت ایک جگہ سمٹ کر رہ جائے، بلکہ خدا کو اچھا لگتا ہے کہ ذکر اہل بیت دنیا کے ہر کونے میں ہو. یہی وجہ ہے اہل بیت کا سچے ماننے والا اگر کفر و الحاد کے درمیان بھی اکیلا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، اس کی الگ کوشش ہوتی ہے، الگ فکر ہوتی ہے، الگ ذکر ہوتا ہے. وہ ہر حال میں ذکر اہل بیت کرتا ہے. محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے اب اس سے رہا نہیں جاتا، اس کی پہچان ہی بدل جاتی ہے، اس کا چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اس کا ذکر ہی بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اہل بیت اطہار کا فلسفہ جو ہم انسان ظاہراً سمجھ نہیں پاتے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں سفر کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے، لب پہ شکایت آتی ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس جانے کے بعد جو ذکر ہم وہاں کر رہے ہیں اس کا کتنا عظیم ثواب ہے. کیا ثواب خداوند عالم ہمیں دیکھ رہا ہے. شاید وقت آن پڑے اور میزان
ثواب آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے العزت للہ وللرسول وللمؤمن. کبھی مومن کی عزت اس انداز میں دیتا ہے خداوند عالم. ایک سلوات بھیجے محمد.